اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام مظلوم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ون ٹی وی کی جانب سے آج سے ایک بالکل منفرد اور نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا عنوان ہے واقعہ کربلا میں آج کا دن۔ ناظرین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ عزاداری تو ضرور مناتے ہیں، کربلا کے شہیدوں کا غم، کربلا کے اسیروں کا غم تو ضرور مناتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، یا ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اس پورے واقعہ کربلا میں آج کے دن کیا ہوا تھا۔ آج کا دن اہل بیت کے لیے، اہل حرم کے لیے کیسا گزرا تھا، آج کیا واقعہ پیش آیا تھا، آج کیا حادثہ ہوا تھا، اہل حرم کے اوپر آج کے دن کون سی تازہ مصیبت عائد کی گئی تھی، کون سا ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا تھا۔ اسی بات کو لے کر میں احسان جوادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج چونکہ 11 محرم الحرام ہے تو گفتگو کا آغاز آج سے کیا جائے گا۔ ناظرین اور عزاداران سید الشہداء، آج کا دن آپ یقیناً اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کا دن عربی اعتبار سے دن سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ کربلا میں جب 11 محرم کا دن آیا تو بڑی حسرتیں لے کر آیا، بڑی مصیبتیں لے کر آیا، بڑے ظلم اور ستم کے اثرات لے کر آیا۔ واقعہ کربلا کا 10 محرم کا سورج ڈوبا تو اب جو 11ویں محرم کا دن شروع ہوا تو عالم یہ تھا کہ بیویاں لٹ چکی تھیں، بچے یتیم ہو چکے تھے، اور یہی نہیں، خیمے جل چکے تھے، چادریں اتر چکی تھیں، گھر کے مال و اسباب و اثاثہ سب کچھ چھینا جا چکا تھا، جلی ہوئی قناتیں تھیں، اور 11ویں محرم کا آغاز تھا۔ لٹی ہوئی بیبیاں تھیں اور 11ویں محرم کی شروعات تھی۔ 11ویں محرم کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، میدان ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، اور کچھ بیویاں اور کچھ سہمے ڈرے یتیم معصوم بچے ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب ان کی سرنوشت کیا ہونے والی ہے، اب ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ جئیں گے تو کیسے جئیں گے، ورنہ انہیں شہید کیا جائے گا تو کس طرح سے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے۔ اس طرح سے واقعہ کربلا میں 11ویں محرم سن 61 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تیر و تار شب، ایک اندھیری رات، کہ جس رات میں اہل حرم کے ساتھ مردوں کے نام پر ایک جوان امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، ان کا بھی عالم یہ ہے کہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، ایسی بیماری ہے کہ غش پہ غش آ رہے ہیں، اور بیویاں ہیں اور بچوں کی نگرانی ہے، بیویاں ہیں اور بچوں کی حفاظت ہے، ایسے صحرا میں کہ جہاں عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ جب یہ 11ویں محرم کا دن شروع ہوتا ہے، جسے ہماری اصطلاح میں شام غریباں کہا جاتا ہے، تو اس رات میں بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، بھائی نے جاتے وقت بڑی تاکید کی تھی کہ ہمارے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، آؤ ذرا دیکھیں کہ ہمارے بچے موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ دونوں بہنوں نے جب بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ جو بچے بچ رہے تھے وہ تو سب کے سب موجود ہیں، لیکن حسین کی تقریباً 4 برس کی بچی فاطمہ بنت الحسین، جنہیں سکینہ کہا جاتا ہے، وہ موجود نہیں ہیں۔ دونوں بہنیں بے چین ہو گئیں، بہن سکینہ نہیں ہے، اور پھر سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے مقتل میں دونوں بہنیں چلیں۔ اندھیرا، خون سے ڈوبا ہوا مقتل، جا بجا لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ایک غم کا ماحول ہے، ایک اداسی ہے، بیویاں لٹ چکی ہیں، بھائی مارا جا چکا ہے،
سارے اسباب، سارے چاہنے والے سب قتل ہو چکے ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو سہارا بن سکے، کوئی نہیں ہے جو دلاسا دینے والا ہو۔ اور اس طرح سے دونوں بیویاں میدان کربلا میں جاتی ہیں، کبھی داہنے گئیں، کبھی بائیں گئیں، کبھی آگے گئیں، سکینہ سکینہ سکینہ، کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ ان بیویوں نے فرات کی طرف سے آتے ہوئے ایک انسان کو دیکھا جو اپنی سواری لے کر آ رہا تھا، اپنا گھوڑا لے کر آ رہا تھا۔ اس سے بڑھ کے پوچھا، اے سوار، تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس سوار نے جواب دیا، میں نے بچی کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر ایک نشیب سے ایک بچی کے رونے کی ایسی پردرد آواز آ رہی تھی کہ میرا گھوڑا بھی فرات سے سیراب نہیں ہوا۔ یہ سن کر بیویاں اس نشیب کی طرف گئیں اور جانے کے بعد یہ دیکھا کہ بچی ہے جو ایک لاشے بے سر سے لپٹی ہوئی آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے۔ اور اس لاشے بے سر کی طرف جب یہ دونوں بیویاں پکارتی ہوئی گئیں تو ادھر سے آواز آئی کہ ذرا آہستہ آؤ، میری بچی میرے سینے پر سو رہی ہے۔ یہ دونوں بچیاں پہنچیں اور جانے کے بعد بچی کو، ان دونوں بیویوں نے اس بچی کو اٹھایا اور لے کر پھر اس جگہ پر جہاں دن تک خیمے تھے وہاں لے کر آئیں، اور پھر دونوں بیویوں نے خیموں کے گرد حفاظت کے لیے گھومنا شروع کیا کہ کیا دیکھا کہ ایک سوار ہے جو تیزی کے ساتھ ان بیویوں کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ان دونوں بیویوں نے روکنا چاہا لیکن وہ سوار کسی طریقے سے نہ تھما اور بالکل قریب تک آ گیا، یہاں تک کہ زینب بنت علی کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا، سوار، میں بار بار روک رہی ہوں اور تو نہیں سنتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دی کہ تیری اتنی جسارت کہ علی کی بیٹی منع کر رہی ہے اور تو چلا آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹائی، میری زینب، جس علی کا حوالہ تم دے رہی ہو وہ میں ہوں، اور میں اب تمہاری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آ گیا۔ آج کا دن واقعہ کربلا میں اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ رات گزری، 11 محرم کا دن سن 61 کے واقعہ کربلا میں نمودار ہوتا ہے۔ بیویاں مصیبت کے عالم میں، لٹی ہوئی بیویاں، اور اب دن نکلا تو قریب ہی سارے جنازے پڑے ہوئے ہیں، بیویاں لٹ چکی ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں یہ خود فیصلہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئی ہیں، اور نہ ہی ظلم نے انہیں اتنا امکان فراہم کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً جب زوال کا وقت آیا تو عمر سعد اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اس کی طرف کے مارے گئے تھے، یزیدی فوج کے جو جہنم رسید ہوئے تھے، وہ حکم دیتا ہے ان جنازوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان جنازوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب یزیدی لشکر کے سارے جنازے دفن ہو گئے تو اب میدان کربلا میں، واقعہ کربلا میں، یہ آج کا دن بڑا ہی دردناک دن ہے کہ دوپہر کا وقت ہے۔ اب پورے میدان کربلا میں سوائے حسین اور اصحاب حسینی کے کسی اور کے جنازے نہیں پڑے ہوئے ہیں، نہ انہیں غسل دیا گیا ہے، نہ ان کے کفن کا کوئی انتظام ہے، نہ ان کی نماز ہوئی ہے، نہ انہیں دفن کیا گیا ہے، اور یہ سب کب ہوگا یہ بھی ان بیویوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کی گرفتاری کا حکم آیا، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، سید سجاد کے گلے میں طوق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، کمر کو زنجیروں سے کس دیا گیا، اور بغیر کجاووں کے اونٹ پر ان بیویوں کو سوار کر کے دشمن اس طرف سے لے کے چلے کہ جدھر ان کے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اس مقتل کی طرف سے۔ واقعہ کربلا میں آج کا دن بڑا غم کا دن ہے، بڑی مصیبتوں کا دن ہے کہ یہ قافلہ جب مقتل سے گزرا تو بیویاں اپنے آپ کو ناکوں پر سنبھال نہ پائیں اور اپنے اپنے چہیتوں کے لاشوں پر انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ زینب اپنے بھائی حسین ابن علی کے جنازے پر گر پڑیں
اور جب کچھ بس نہ چلا، کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہے، تو ایک مرتبہ مدینے کی طرف کا رخ کیا اور آواز دی، یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا رسول خدا، اے محمد مصطفیٰ، آپ تو وہ کہ جس کی نماز جنازہ آسمان کے ملائکہ نے پڑھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاء، اور یہ آپ کا نواسہ حسین ہے کہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے، مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، خاک و خون میں اٹا ہوا ہے، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاء، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، یا محمدہ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے بیٹے کا عالم ہے، اور بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں اسیر کر لیا گیا ہے، ان کے شانوں میں رسیاں باندھ دی گئی ہیں، ان کے گلے میں طوق ڈال دیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، وَذُرِّيَّتُكَ مَقْتُلَهُ تَصْفِي عَلَيْهِ الصَّفَا، اور یہ آپ کی ذریت، یہ آپ کے چہیتے بیٹے کہ ان کے جنازوں کے اوپر جنگل کی ہوائیں ہیں جو ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور خاک و دھول و گرد ہے جو ان کے جنازوں پر اٹتا چلا جا رہا ہے، یا رسول اللہ فریاد ہے آپ سے۔ ابھی یہ بیویاں ان جنازوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے پر جاتی ہے، دیکھتی ہیں چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، لگتا ہے کہ قریب ہے کہ سید سجاد کا دم نکل جائے گا۔ ایک مرتبہ پھوپھی اپنے بھتیجے کو سہارا دیتی ہے، سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ سید سجاد عرض کرتے ہیں، بی بی پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہوا ہے۔ جناب زینب دلاسا دیتی ہیں، میرے لال یہ یقین رکھو کہ یہ ہم سے ایک عہد و پیمان کیا گیا تھا جس پر ہم پورے اتر گئے، ہمارے جنازے اسی طرح نہیں پڑے رہیں گے، انہیں دفن بھی کیا جائے گا، ان کے سلسلے میں اہتمام بھی ہوگا، زائرین زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اے بیٹا یہ یقین رکھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، جس وعدے کو ہم نے اللہ سے کیا تھا ہم نے اسے وفا کر لیا۔ دن ڈھلتا گیا، شام آتی گئی، واقعہ کربلا میں آج کا دن 11 محرم، تھوڑی دیر کے بعد دشمن پھر آگے آئے اور ان اسیروں کو لے کر کھینچتے ہوئے کوفے کی طرف آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر اور گزری، دن ڈھل گیا، شام آ گئی، 11 محرم کا دن اس طرح سے ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سو گئی عاشور اور بیدار ہے شام علم،